ناظرین، آج کا ہمارا عنوان ہے حور کتنی خوبصورت ہوگی، جنت کی حور کا حسن و جمال کیا ہے؟ جنت کی حوروں کا حسن و جمال، سب سے پہلے جو جماعت جنت میں داخل ہوگی 14ویں رات کے چاند کی طرح روشن ہوگی، اور دوسری جماعت آسمان میں خوب چمکنے والے ستارے کی طرح خوبصورت ہوگی۔ ان حضرات میں ہر ایک کے لیے 2 بیویاں ہوں گی۔ ان کی پنڈلی کا گود اس کی حسن و نزاکت کی وجہ سے گوشت کے اندر سے نظر آئے گا۔ مسند احمد بن احمد میں روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر جنتی کی 2 بیویاں ایسی ہوں گی کہ 70 جوڑے پہننے کے باوجود بھی ان کی پنڈلیوں کی جھلک نمودار ہے، بلکہ ان کا گودا بھی صفائی کی وجہ سے دکھائی دے گا۔ حور کے چہرے کا حسن و جمال حضرت عبداللہ ابن عباس سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ اگر کوئی حور اپنی ہتھیلی کو آسمان اور زمین کے درمیان ظاہر کر دے تو تمام مخلوق کے حسن کی دیوانی ہو جائے گی، اور اگر وہ اپنے دوپٹہ کو ظاہر کر دے تو اس کے حسن کے سامنے سورج چراغ کی طرح بے نور ہو جائے گا، اور اگر وہ اپنے چہرے کو کھول کر دکھائے تو اس کے حسن سے آسمان اور زمین کا درمیانی حصہ جگمگا اٹھے۔ حور کے ہاتھ کا حسن، حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم حضرت کعب کے پاس بیٹھے تھے، فرماتے ہیں اگر حور اپنے ہاتھ کو آسمان سے نیچے کر دے تو دنیا کو روشن کر دے گی، جیسے سورج دنیا کو روشن کر دیتا ہے۔ پھر کہنے لگے یہ تو اس کے ہاتھ ہے، پاس اگر اس کے چہرہ کی سفیدی اور حسن جمال کا عالم کیا ہوگا۔ حور کی پیشانی، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے، نقل ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کرائی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حور کی صفت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، میں نے اس کی پیشانی کو 14ویں کے حسن کے چاند کی طرح دیکھا، جس کی لمبائی 1030 ہاتھ کے برابر تھی، اس کے سر میں 100 مہندیاں تھی، ہر مہندی سے دوسری مہندی تک 1000 چوٹیاں تھی، اور ہر چوٹی 14ویں کی چاند سے زیادہ روشن تھی۔ موتی کا چاند سجایا تھا اور جوہر کی لڑیاں اس کی پیشانی پر پڑی تھیں، جوہر کے ساتھ دوسری لکھی تھی 2 سطریں لکھی تھی، پہلی سطر میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی اور دوسری میں یہ لکھا ہوا تھا، من ارادہ مسئلہ فلیعمل بطاعت ربی، جو شخص میری جیسی حور کا طلبگار ہو اس کو چاہیے کہ وہ میرے پروردگار کی اطاعت کرے۔ حضرت جبرائیل نے مجھ سے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اس طرح کی حوریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوش ہوں اور آپ کی امت کو بھی ان کی خوشخبری سنا دیں اور ان کو نیک اعمال اور محنت اور کوشش کا حکم دیں۔ حور کی مسرات، حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں ایک نور چمکا، جب لوگوں نے اپنے سروں کو اٹھا کر دیکھا تو وہ ایک حور کی مسکراہٹ تھی جس نے اپنے خاوند کے چہرے کو دیکھ کر مسکراہٹ ظاہر کی۔ حور کے بال، حضرت انس فرماتے ہیں کہ مجھے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ حور جنتی کے پاس داخل ہوگا تو وہ اس کا معاملہ اور مصافحہ سے استقبال کرے گی۔ حضور فرماتے ہیں آپ کو معلوم ہے کہ وہ ہاتھ کی کیسی حسین انگلیوں سے استقبال کرے گی، اگر اس کے ہاتھ کی کوئی انگلی ظاہر ہو جائے تو سورج اور چاند کی روشنی پر غالب آ جائے، اگر اس کے بالوں کی ایک لٹ ظاہر ہو جائے تو مشرق و مغرب کے درمیانی حصہ کو اپنی خوشبو سے معطر کر دے۔ حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ حور عین میں ہر عورت کے بال گدھ کے پروں سے بہت زیادہ طویل ہیں۔ حور کا لعاب، اگر کوئی حور کڑوے سمندر میں تھوک دے تو اس کے لعاب کی مٹھاس سے وہ سمندر شیریں ہو جائے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس سے مروی ہے، اگر کوئی جنتی عورت 7 سمندروں میں تھوک دے تو وہ سمندر شہد سے زیادہ میٹھی ہو جائیں۔ حور کی خوشبو، حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ حور عین میں سے ہر حور کی خوشبو 50 سال کے سفر سے محسوس ہوگی۔ حور کے جھانکنے سے دنیا کا معطر ہونا، حضرت سعید بن عامر بن حدیم فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر جنت کی خواتین میں سے کوئی خاتون جھانک لے تو تمام روئی زمین کو کستوری کی خوشبو سے معطر کر دے اور سورج کی روشنی ماند کر دے۔ حور کے اعضاء میں چہرہ نظر آنا، حضرت اکرمہ فرماتے ہیں کہ جنتی مرد اپنے چہرے کو اپنی بیوی کے چہرہ میں دیکھے گا،
اور اس کی بیوی اپنے چہرہ کو اس کے سینے میں دیکھے گی، یہ اپنا چہرہ اس کی کلائی میں دیکھے گا، اور وہ اپنے چہرے کو اس کی کلائی میں دیکھے گا تو وہ اپنے چہرہ کو اس کی پنڈلی میں دیکھے گا، اور وہ اپنے چہرہ کو اس کی پنڈلی میں دیکھے گی۔ یہ بیوی ایسی پوشاک پہنے گی جو ہر گھڑی میں 70 رنگوں میں تبدیل ہوگی۔ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں جنتی آدمی کے پاس ایک گلاس پیش کیا جائے گا، جب وہ اپنی بیوی کے پاس بیٹھا ہوگا وہ اس کو پی کر بیوی کی طرف متوجہ ہوگا، پھر کہے گا تو میری نگاہ میں اپنے حسن میں 70 گنا بڑھ چکی ہے۔ حور کی پنڈلی کا حسن۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے مروی ہے، روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت کی عورتوں میں ہر عورت کی پنڈلی کی گوری رنگت 70 پوشاکوں کے پیچھے سے بھی دکھائی دے گی، حتیٰ کہ اس کا خامد اس کی پنڈلی کے گودے کو بھی دیکھتا ہوگا، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی صفت میں فرمایا گویا وہ یاقوت اور مرجان ہے۔ یاقوت ایک ایسا پتھر ہے کہ اگر اس میں کوئی دھاگا ڈالے پھر اس کو دیکھنا چاہے تو باہر سے دیکھ سکتا ہے۔ حور کا تاج۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر جنت کی عورتوں سے کوئی عورت زمین کی طرف جھانک لے تو آسمان اور زمین کے درمیان حصہ خوشبو سے معطر کر دے اور ان کے درمیانی حصے کو روشن کر دے، اس کے سر کا تاج دنیا و مافیہ سے قیمتی ہے۔ حور کی تسبیح۔ حضرت یحییٰ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ جب حور عین تسبیح پڑھتی ہے تو جنت کے ہر درخت پر پھول لگتے ہیں۔ حور کے زیورات کی تسبیح۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ جب راستے میں چلتی ہے تو اس کی پنڈلیوں کے پازیب اللہ تعالیٰ کی تقدیس کرتے ہیں اور اس کی کلائیوں کے کنگن اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتے ہیں، اور اس کے سینے کا یاقوتی ہار ہنسے گا، اور دونوں پاؤں میں سونے کی جوتیاں ہوں گی جن کے تسمے موتی کے ہوں گے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کریں گے اور تقدس تمہید تسمیح کی یہ آواز سنی جائیں گی۔ حور کی چمک دمک۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ صبح کی ایک گھڑی یا شام کی ایک گھڑی اللہ کے راستے میں گزار دینا دنیا و مافیہ سے زیادہ قیمتی ہے۔ اگر جنت کی عورتوں میں سے کوئی عورت زمین کی طرف جھانک لے اور تمام زمین کو روشن کر دے اور روئی زمین معطر کر دے اور اس کے سر کا دوپٹہ دنیا و مافیہ سے زیادہ قیمتی ہے۔ حور کے ناز و نخرے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دوست جنت میں ایسی حالت میں ہوگا کہ اس کی بیوی حور عین میں سے سرخ یاقوت سے بنی ہوئی 4 پائی پر جلوہ افراز ہوگی، جس کے اوپر کے نور کا کعبہ سجا گیا ہوگا۔ جب اس کا شوہر اسے کہے گا کہ اب میں آپ کی آمد کا مشتاق ہو چکا ہوں تو وہ فوراً اپنے سرخ یاقوت کی چارپائی سے سبز مرجان کے باغیچہ میں اترے گی۔ اس کے اترتے ہی اللہ عز و جل شانہ حور کے لیے ایک باغیچہ میں نور کے 2 راستے بنا دے گا، ایک ان میں سے زعفران اور دوسرا نور کا ہوگا، تو یہ جو زعفران کے راستے سے جاتے ہوئے کافور کے راستہ سے واپس ہوگی، اور یہ اپنے چلنے کے دوران 70,000 نخرے سے بری ہوئی چال دکھائے گی۔ سبحان اللہ۔